ما قولکم فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات علی افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ ای الامرین احب الیکم وافضل لدی اکابرکم للزائر هل ینوی وقت الارتحال لزیارت زیارت علیہ السلام او ینوی المسجد ایضا وقد قال الوہابیۃ ان المسافر علی المدینہ لا ینوی الا المسجد النبویہ۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے، قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، افضل کیا ہے؟ کیا آپ مسجد نبی کی نیت سے زیارت کریں اور ساتھ روزے کی نیت بھی کریں، یا آپ روزے کی نیت سے سفر کریں اور ساتھ مسجد کی نیت بھی کریں؟ افضل کیا ہے؟ دو سوالوں میں فرق سمجھ گئے۔ نمبر ایک، کیا روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو پھر سوال یہ ہے، آدمی مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کرے اور ساتھ روزے کی نیت بھی کر لے، یا روزے کی نیت سے سفر کرے اور ساتھ مسجد نبی کی نیت کی زیارت کی نیت بھی کر لے؟ تمہارے یہاں افضل کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جواب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تین باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لِيَعْلَمَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن نَّشْرَعَ فِي الْجَوَابِ أَنَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَشَائِخِنَا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَجَمِيعِ الطَّائِفَةِ۔ کہتے ہیں پہلے بنیادی طور پر آپ تین باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہم علماء دارالعلوم دیوبند اور ہمارے مشائخ اصول میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اور اصول میں ہم مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، اور چاروں سلاسل سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور نقشبندیہ، ہم طریقت میں ان چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں۔ تو تین باتیں سمجھنی ہیں، ان میں جو پہلی بات ہے اس کے اندر تین باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ہم مقلد ہیں فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، اور طریقت میں ہم چلتے ہیں چاروں سلسلوں پہ۔ سلسلہ قادریہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ چشتیہ، شیخ معین الدین چشتی کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ سہروردیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ، یہ ہمارے چار سلسلے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، یہ ہمارے چار سلسلے چلتے ہیں۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھیں۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ جی آپ کہتے ہیں فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، تو کیا امام ابو حنیفہ کو عقائد نہیں آتے تھے؟ آپ کو عقائد میں ان کا مقلد ہونا پڑا۔ ادھر آپ کہتے ہیں تقلید شخصی ہے، ادھر آپ دو تقلید کر رہے ہیں، یہ تقلید شخصی تو ختم ہو گئی۔ اصول کا لفظ دو جگہ پہ بولا جاتا ہے اور ہر جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے۔ جب اصول کا لفظ بولتے ہیں علم الفقہ میں، اب اصول کا معنی ہوتا ہے قواعد اور کلیات، اور فروع کا معنی ہوتا ہے جزیات اور استنباطی اجتہادی مسائل۔ اور جب اصول کا لفظ علم الفقہ میں نہ ہو، ویسے اصول کا لفظ ایک شریعت میں بولا جائے، فن میں بولا جائے، تو وہاں اصول کا معنی ہوتا ہے عقائد۔ ہم اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، یعنی اصول، قواعد اور کلیات فقیہ۔ نمبر دو، جزیات جو مستنبط من القرآن والحدیث ہیں، ان میں ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ یہاں جو اصول کا لفظ بولا ہے، یہ ان فروع کے مقابلے میں نہیں جو فقہ ہے، بلکہ یہاں اصول سے مراد ایک فنی چیز ہے کہ ہم عقائد میں بات مانتے ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کی۔ اب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ جی آپ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو امام صاحب نے عقائد پر کتاب نہیں لکھی، وہ عقائد کو نہیں جانتے تھے۔
حضرت امام ابو حنیفہ نے عقائد پر کتاب بھی لکھی ہے الفقہ الاکبر کے نام پر۔ یہ جو ہم ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے ایک مثال سمجھے، پھر مطلب جلدی سمجھ آئے گا۔ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خود کو بریلوی کہتے ہیں۔ اگر بریلویوں سے پوچھو کہ آپ فقہی مسلک کیا رکھتے ہیں، کہتے ہیں حنفی۔ دیوبندیوں سے پوچھو تمہارا فقہی مسلک کیا ہے، کہتے ہیں حنفی۔ اب دیکھو بریلوی اور دیوبندی خود کو حنفی کہہ رہے ہیں، اور ہم سے پوچھو جی تم کون ہو، جی ہم دیوبندی ہیں۔ کچھ لوگوں سے پوچھو تم کون ہو، جی ہم بریلوی ہیں۔ بھئی بریلوی اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ مانتے دونوں فقہ حنفی کو ہیں، لیکن فقہ حنفی کے بعض مسائل کی تشریح وہ ہے جو احمد رضا خان نے کی ہے، اور بعض تشریحات وہ ہیں جو علماء دیوبند نے کی ہیں۔ ہم جب خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر علماء دیوبند کے مقلد ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی جو تشریح علماء دیوبند کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، وہ تشریح نہیں مانتے جو علماء بریلوی کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب سمجھے ہم ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے عقائد میں مکلف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، بلکہ ائمہ اربعہ کے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے ہیں، 150 میں وفات پاتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 میں پیدا ہوتے ہیں، اور امام مالک 179 میں وفات پاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی 150 میں پیدا ہوتے ہیں، 204 میں وفات پاتے ہیں۔ امام احمد 164 میں پیدا ہوتے ہیں، 241 میں دنیا سے جاتے ہیں۔ اور امام ابو الحسن اشعری یہ پیدا 260 میں ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سب سے آخر میں، وہ وفات پاتے ہیں 241 میں، اور ابو الحسن اشعری پیدا ہوتے ہیں 260 میں، وفات پاتے ہیں 324 کے اندر۔ امام ابو منصور ماتریدی کی ولادت مجھے تو کہیں نہیں ملی، لیکن ان کی جو وفات ہے وہ 333 ہجری میں ہے۔ تو یہ دونوں حضرات ائمہ اربعہ کے بعد کے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے وفات پا جانے کے بعد فتنہ معتزلہ شروع تو ان کے دور میں تھا، کیونکہ سب سے پہلا معتزلی یہ واصل بن عطا ہے جو حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا، اور ان کی کلاس میں ان کے عقائد کے خلاف وضو کرتا تھا، تو انہوں نے فرمایا ھذا رجل قد اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اب حضرت حسن بصری کی وفات ہوئی 110 ہجری میں، امام صاحب 150 میں، تو اس کا معنی کہ فرقہ معتزلہ تو امام صاحب کے دور میں تھا نا۔ لیکن ائمہ اربعہ کے جانے کے بعد جب فرقہ معتزلہ نے زور پکڑا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی غلط تشریح کی ہے، تو ان کا سب سے پہلے رد کیا ہے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ حنبلی تھے، ان کے مزاج میں سختی تھی چونکہ ان سے ٹکر براہ راست تھی، اور ابو منصور ماتریدی کے مزاج میں شدت نہیں تھی، کچھ نرمی تھی، اس لیے ان کا مزاج امام صاحب والا تھا، دلائل پختہ ہوتے تھے لیکن مزاج میں سختی نہیں ہوتی تھی۔ تشدد الگ ہوتا ہے، تسدد الگ ہوتا ہے۔ تشدد کہتے ہیں سختی کو، تسدد کہتے ہیں مضبوطی کو۔ جیسے ریشم کا رسہ ہو یہ متشدد ہوتا ہے، اور لوہے کا زنجیر ہو یہ متسدد ہوتا ہے۔ میں بس اوقات اپنے حوالے سمجھاتا ہوں کہ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت یہ متشدد نہیں ہے، یہ متسدد ہے۔ ہم اپنے عقائد میں سخت نہیں ہیں، اپنے عقائد میں پختہ ہے۔ سخت ہونا اور بات ہے، پختہ ہونا اور بات ہے۔ آپ ریشم کا رسہ کھینچیں تو نہیں ٹوٹتا، یہ پختہ مضبوط ہے، اور اگر آپ زنجیر لوہے کا کھینچیں تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم لوہے کے زنجیر نہیں ہیں، ہم ریشم کی طرح ہیں، نرم بہت ہیں لیکن عقائد پر پختہ بھی بہت ہیں، اس لیے ہمیں دائیں بائیں کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہماری نرمی کا بعض لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں۔